جی آج ہم نے چیپٹر نمبر 4 کی مشقی سوالات کو گو تھرو کرنا ہے. چیپٹر نمبر 4 الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کے مشقی سوالات میں بھی پچھلے چیپٹرز کی طرح سیم ترتیب ہوگی. سوال نمبر 1 4 آپشن میں سے ایک درست آپشن آپ کو سلیکٹ کرنی ہے. سوال نمبر 2 میں آپ کو فل ان دی بلینکس. سوال نمبر 3 میں جو ہے وہ کالم الف اور کالم بے, اور سوال نمبر 4 میں شارٹ کویسچنس کو گو تھرو کرنا ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کویشچن نمبر 1. پہلا سوال ہے جی, اس میں حکومت کی سرکاری آمدنی اور اخراجات میں باہمی تنظیم و انتظام کو کیا کہتے ہیں؟ یہ چیپٹر ہمارا سرکاری مالیات کا چیپٹر تھا, اور سرکاری مالیات یعنی پبلک فائنانس کی ہم نے ڈیفینیشن ہی یہ کی تھی کہ سرکاری مالیات سے مراد ہے کہ سرکار کی آمدنی اور سرکار کے اخراجات میں باہمی تنظیم و انتظام. ٹھیک ہو گیا جی. تو بیسیکلی اس کی کریکٹ آپشن بنتی ہے سرکاری مالیات. اوکے ہو گیا جی. تو آپشن اس کی جی کریکٹ آپشن ہوگی, کیونکہ سرکار کی جو آمدنی اخراجات ہیں وہ سرکاری مالیات ہیں, اور جو عام لوگوں کی آمدنی اخراجات کے انتظام ہیں وہ نجی مالیات کہلاتے ہیں. تو یہاں پہ آپشن جیم صحیح ہے. کویشچن نمبر 2 ہے جی, نجی مالیات میں ہر فرد کے بجٹ کی میعاد ہوتی ہے. دیکھیں, ہم نے دیکھا تھا کہ سرکاری مالیات میں بجٹ کی میعاد تھی 1 سال. عام طور پر سرکاری جو بجٹ ہے وہ 1 سال بعد آیا کرتا ہے. لیکن جہاں تک نجی مالیات کی بات ہے تو نجی مالیات پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پہ آمدنی کما رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو تنخواہ جو ہے وہ ہفتہ وار ملتی ہے, اور کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہیں کہ جن کو تنخواہ مہینہ وار ملتی ہے. تو اس زمن میں اگر ہم دیکھیں نجی مالیات کی, تو نجی مالیات کے جو افراد ہیں ان کے بجٹ کی کوئی ایک خاص میعاد مقرر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کچھ لوگ دیہڑی یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پہ پیسہ کماتے ہیں, کچھ لوگ ہفتہ وار پیسہ کماتے ہیں, کچھ لوگ مہینہ وار پیسہ کماتے ہیں. تو اس کی کوئی مقرر میعاد نہیں ہے. تو دال جو ہماری آپشن ہے یہ کریکٹ آپشن ہوگی کہ نجی مالیات میں ہر فرد کے بجٹ کی میعاد کوئی مقرر نہیں ہے. سرکاری بجٹ جو ہے سرکاری مالیات میں 1 سال مدت ہوتی ہے, نجی مالیات میں کوئی خاص مدت نہیں ہوتی. کویشچن نمبر 3 ہے جی, درج ذیل میں سے کس اصول کے تحت ہر شخص اپنی مالی حیثیت کے مطابق ٹیکس ادا کرے گا؟ ہر شخص اپنی مالی حیثیت کے مطابق. جی, ہم نے جو ایڈم اسمتھ کا پہلا ٹیکس لگانے کا قانون یا اصول تھا وہ تھا کینن آف ایکویلٹی, اصول مساوات. تو اصول مساوات کرتے وقت ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ مساوات کے معنی یہاں پہ ایکول یا برابر ٹیکس نہیں ہے, بلکہ مساوات سے مراد ہے کہ ہر ایک کے اوپر ٹیکس کا بوجھ برابر یا ایکول ہو, یعنی ہر ایک اپنی مالی حیثیت کے مطابق ٹیکس ادا کرے گا. تو یہ بے آپشن جو ہے یہ ہماری درست آپشن ہے, اصول مساوات. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہر شخص اپنی مالی حیثیت کے مطابق ٹیکس ادا کرتا ہے اصول مساوات میں. نیکسٹ کویشچن ہے, ٹیکس عائد کرنے کے لیے پہلے 4 اصول کس نے پیش کیے؟ پڑھ چکے ہیں ہم نے ٹیکس عائد کرنے کے اصول. تو پہلے 4 اصول پیش کیے تھے ایڈم اسمتھ نے. ٹھیک ہے, ایڈم اسمتھ نے اصول مساوات, اصول تیقن, اصول سہولت اور اصول کفایت, یہ 4 اصول پیش کیے تھے. ہم نے ٹیکس لگانے کے جو اصول ہیں ان میں یہ ٹاپک کیا ہے. تو جیم آپشن آپ کی درست آپشن ہوگی. کویشچن نمبر 5, درج ذیل میں سے کوئی ایک بالواسطہ ٹیکس میں شامل نہیں ہے. ہم نے ٹیکس کی اقسام میں بالواسطہ ٹیکس اور بلا واسطہ ٹیکس کو گو تھرو کیا تھا. بالواسطہ ٹیکس سے مراد ایسا ٹیکس تھا کہ جس کا بوجھ آگے منتقل ہو سکتا ہے. یہ ٹیکس, اس ٹیکس کا نفاذ کسی اور شخص پر ہوتا ہے یا کمپنی پر ہوتا ہے, اور اس کو ادا کوئی اور کر رہا ہوتا ہے. تو ان میں سے ایکسائز ڈیوٹی, کسٹم ڈیوٹی اور بکری ٹیکس, یہ تینوں تو بالواسطہ ٹیکس ہوتے ہیں. تو بالواسطہ ٹیکس میں شامل نہیں ہے. انکم ٹیکس جو ہے وہ بالواسطہ ٹیکس
नहीं होता। इनकम टैक्स होता है बिला वास्ता, डायरेक्ट टैक्स। तो अलिफ ऑप्शन आपकी दुरुस्त ऑप्शन होगी। इनकम टैक्स जो है वो बिल वास्ता टैक्स नहीं होता, बिला वास्ता टैक्स होता है। ठीक हो गया जी, ये हमने टैक्स की एग्जाम में गो थ्रू किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास खाली जगहें पुर करने का, उसको भी देख लेते हैं साथ ही। पहला हमारे पास है जी, डैश टैक्स मुल्क में अफरात ज़र का बाइस बनते हैं। जी देखें, जब हमने टैक्स की एग्जाम पढ़ी थी तो टैक्सों के बिलवास्ता टैक्सों के जो नुकसानात हैं उसमें हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि बिलवास्ता टैक्स जो हैं वो मुल्क में अफरात ज़र का बाइस बनते हैं, क्योंकि बिलवास्ता टैक्सेस जो हैं वो अशिया की कीमतों में शामिल हो जाया करते हैं। तो जब बिलवास्ता टैक्स अशिया की कीमतों में शामिल हो जाते हैं तो वो अशिया की कीमतों को बढ़ा देते हैं, उससे अशिया की कीमतें बढ़ने से मुल्क में अफरात ज़र की कैफियत बन रही होती है। तो यहाँ पे बेसिकली आएगा ऑप्शन नंबर 1 में, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1 में बिल वास्ता टैक्स। तो बिल वास्ता टैक्स जो है वो मुल्क में अफरात ज़र के वजह बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, जब हुकूमत की आमदनी अखराजात से तजावुज़ कर जाए तो उसे डैश की पॉलिसी अपनानी पड़ती है। अब देखें यहाँ पे हुकूमत की आमदनी अखराजात से तजावुज़ कर जाए, अगर हुकूमत की आमदनी ज़्यादा हो अखराजात कम हो तो ऐसी सूरत हाल को हम कहते हैं फाजिल बजट। ये हमने पढ़ा था बजट की एग्ज़ाम में कि जब हुकूमत के अखराजात कम हो और आमदनियाँ ज़्यादा हों तो ऐसे में हुकूमत फाजिल बजट पर होती है, यानी बजट उसका कहलाता है फाजिल बजट। तो उस हिसाब से फिर पॉलिसी अपनाई जाती है। तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन आएगी फाजिल बजट, यानी सरप्लस बजट, फ़ायदे का बजट भी इसे आप कह सकते हैं कि जब आमदनी ज़्यादा हो अखराजात कम हो। थर्ड है जी, बिला वास्ता टैक्सों का बोझ डैश पर पड़ता है। बिला वास्ता टैक्सों का बोझ, बिला वास्ता टैक्सों का बोझ आगे सार्फिन पर पड़ता है, यानी कि जो उस चीज़ किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहा होगा, जो किसी चीज़ को हासिल कर रहा होगा, टैक्स वो खुद ही अदा कर रहा होता है। तो बिला वास्ता टैक्सों का बोझ सार्फिन पर पड़ता है। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान में ज़राई टैक्स डैश की सूरत में वसूल किया जाता है। वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम हमारी टैक्स फ्री इनकम में आ रही होती है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर ज़राई टैक्स है वो बेसिकली हम एक इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर फिर भी वसूल कर रहे होते हैं अशिया की कीमतों में ऐड करके। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पे आ जाएगा बिल वास्ता टैक्स। ऑप्शन नंबर 4 में आएगा बिल वास्ता टैक्स यानी इनडायरेक्ट टैक्स। तो पाकिस्तान में ज़राई टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में वसूल किया जाता है, यानी उर्दू में आप लिखेंगे बिल वास्ता टैक्स की सूरत में वसूल किया जाता है। नेक्स्ट है जी, जो टैक्स किसी दूसरे शख्स पर मुंतकिल ना किया जा सके। अभी हमने ऊपर देखा था ऐसा टैक्स कि जिसका बोझ किसी दूसरे शख्स पर मुंतकिल ना किया जाए उसे हम कहते हैं बराह रास्त टैक्स या बिला वास्ता टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बराह रास्त टैक्स। तो जो टैक्स किसी दूसरे शख्स पर मुंतकिल नहीं किया जा सकता, जिस पर लगता है वही अदा करता है, वो टैक्स होता है बराह रास्त टैक्स। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 5 में आपके पास आ जाएगा बराह रास्त टैक्स। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कॉलम अलिफ और कॉलम बे का। इस पे हमने मैचिंग करनी होती है आमतौर पर। जी, सबसे पहले है बराह रास्त टैक्स। अब इसमें बराह रास्त टैक्स इस कॉलम बे के ग्रुप में कौन सा है? तो यहाँ पे आप बराह रास्त टैक्स इनमें से इनकम टैक्स बराह रास्त टैक्स की एक किस्म है, तो आपका बराह रास्त टैक्स बन जाएगा इनकम टैक्स। ठीक हो गया जी।
کیونکہ براہ راست ٹیکس جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے. تو انکم ٹیکس اس گروپ کے اندر، بے گروپ کے اندر انکم ٹیکس جو ہے وہ براہ راست ٹیکس ہے، ڈائریکٹ ٹیکس ہے. یہ جس کی انکم ہوگی وہی ادا کرتا ہے، وہ اپنا بوجھ آگے منتقل نہیں کر سکتا. نیکسٹ ہے جی فاضل بجٹ. فاضل بجٹ ابھی ہم نے ڈیفینیشن دیکھی تھی، اس وقت ہوتا ہے جس وقت حکومت کے آمدنی حکومت کے اخراجات سے زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں بے کالم میں آمدنی اور اخراجات والا پوائنٹ ہمارے پاس موجود ہے. تو اس کی آپشن بن جائے گی آمدنی سے اخراجات سے آمدنی زیادہ فاضل بجٹ کہلاتا ہے. جب حکومتی اخراجات سے حکومتی آمدنی زیادہ ہو تو ایسا بجٹ کہلاتا ہے فاضل بجٹ. نیکسٹ ہے جی مخفی آمدنی. مخفی آمدنی عام طور پر ہوتی ہے چھپی ہوئی، جس کو آپ سب پہ ظاہر نہیں کر رہے ہوتے. ہم نے جب سرکاری مالیات میں اور نجی مالیات میں فرق کیا تھا تو نجی مالیات کی یہ خوبی پائی گئی تھی کہ نجی مالیات عام طور پر مخفی ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں. آپ اپنے مالیات کو، ذاتی نجی مالیات کو دوسرے لوگوں پر ظاہر نہیں کر رہے ہوتے. تو مخفی آمدنی بیسیکلی ہوتی ہے نجی مالیات میں. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ پوائنٹ ہے خسارے کی سرمایہ کاری، خسارے کی پالیسی. خسارے کی پالیسی ہم نے پڑھا تھا سرکاری مالیات اور نجی مالیات میں فرق کے درمیان کہ جب حکومت کو خسارے کا سامنا ہو، بجٹ میں خسارہ ہو، تو اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے حکومت مختلف اقدامات کر سکتی ہے. ان اقدامات میں سے ایک جو حکومت کی پالیسی ہے وہ خسارے کی پالیسی ہے. خسارے کی پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت اپنے ڈیفیسٹس کو پورا کرنے کے لیے، اپنے خسارے کو پورا کرنے کے لیے نئے نوٹ چھاپ لیا کرتی ہے. تو جب بنا نئی سیکیورٹیز کے حکومت نئے نوٹ چھاپ لے تو حکومت کا یہ عمل خسارے کی سرمایہ کاری یا خسارے کی پالیسی کہلاتا ہے. اسے انگلش میں کہتے ہیں ڈیفیسٹ فائنانسنگ. تو یہاں پر ہمارا لنک بنے گا خسارے کی پالیسی کے ساتھ نوٹ چھاپنے کے ساتھ. یعنی کہ جب نئے نوٹ چھپیں اور سیکیورٹی نئی نہ رکھی جائے تو یہ عمل کہلاتا ہے خسارے کی پالیسی یا خسارے کی سرمایہ کاری یا تمویل خاسر بھی اسی کو کہتے ہیں ہم. اور تمویل خاسر اور ڈیفیسٹ فائنانسنگ بھی ہم اسی کو کہتے ہیں. نیکسٹ ہے جی اصول تیقن. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایڈم اسمتھ نے جو 4 اصول بتائے تھے ان میں سے ایک اصول کینن آف سرٹینٹی بھی تھا. تو یہ بیسیکلی ایڈم اسمتھ سے لنک بنتا ہے. اصول تیقن پیش کیا تھا ایڈم اسمتھ نے. تو یہ ہمارے کالم الف اور کالم بے ہو گئے. اچھا اب یہاں پہ یہ چیز یاد رکھ لیجیے گا کہ آپ کو پریکٹس کے لیے ہم سب کچھ کروا رہے ہیں. اینول ایگزام میں ان پوائنٹس میں سے آپ کو ضروری نہیں کہ کالم الف بے کا کالم فل ان دی بلینک سے کالم الف اور کالم بے آئے گا، بلکہ آپ کو ایگزامز میں ایم سی کیوز آئے گا اور شارٹ کویشچنز آئے گا. یہیں سے آپ کو شارٹ کویشچن یا ایم سی کیوز تیار ہو جائے گا. کالم الف بے اور فل ان دی بلینکس پیپر میں نہیں آئے گا آپ کو. جی نیکسٹ کویشچن نمبر 4 ہمارے پاس ہے، وہ ہے جی شارٹ کویشچنز کا، مختصر سوالات کا. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ذاتی. جی مختصر سوالات ہمیں کیا بتا رہے ہیں جی. پہلا، نجی مالیات سے کیا مراد ہے؟ چیپٹر شروع کرتے وقت ہم نے اس کو گو تھرو کیا تھا سرکاری مالیات اور نجی مالیات میں فرق سے پہلے کہ جی ایک عام فرد کے آمدنی کے ذرائع اور اخراجات کی مدت کا جو آپ انتظام و اہتمام دیکھ رہے ہوں، اس کی جو ترتیب دیکھ رہے ہوں، اس کا جو حساب کتاب لگا رہے ہوں، وہ ہماری کہلاتی ہے نجی مالیات یا ذاتی مالیات. یعنی کہ عام شہری، ایک عام شخص کی جو مالیات ہیں، جو اس کی آمدنی کے ذرائع، جو اس کے اخراجات کے ذرائع ہیں، جو ان کا حساب کتاب ہے، وہ کہلاتا ہے نجی مالیات یا ذاتی مالیات. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ ہے سرکاری مالیات سے کیا مراد ہے؟ کسی حکومت کی آمدنی کے ذرائع اور اخراجات کی مدت کا جو حساب کتاب ہے.
وہ کہلاتا ہے سرکاری مالیات، کہ حکومت آمدنی کہاں کہاں سے کما رہی ہے اور حکومت اخراجات کہاں کہاں کر رہی ہے، اور کس طرح سے حکومت اپنے خسارے کو دور کرنے کے لیے ٹیکسوں کا سہارا لے رہی ہے یا قرضوں کا سہارا لے رہی ہے یا خسارے کی پالیسی کا سہارا لے رہی ہے. یہ سارے جو انتظام ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں سرکاری مالیات میں. ٹھیک ہے جی، یہ سرکاری مالیات کہلاتے ہیں، حکومت کے اخراجات اور آمدنی کا حساب کتاب. کویشچن نمبر 3 ہے خسارے کی پالیسی سے کیا مراد ہے؟ جب حکومت اپنے بجٹ کے خسارے یا پروجیکٹس کے لیے بغیر سیکیورٹی رکھے نئے نوٹ چھاپ لے تو حکومت کا یہ عمل خسارے کی پالیسی کہلاتا ہے. خسارے کی پالیسی کو ہم خسارے کی سرمایہ کاری یا تمویل خاسر یا ڈیفیسٹ فائنانسنگ بھی کہا کرتے ہیں. کویشچن نمبر 4 ہے جی، ایڈم اسمتھ کی بیان کردہ ٹیکس کے اصولوں کے نام بتائیں. تو ایڈم اسمتھ نے بیسیکلی 4 جو بنیادی ٹیکس کے اصول بتائے تھے وہ تھے کینن آف ایکویلٹی، کینن آف سرٹینٹی، کینن آف کنوینئنس اینڈ کینن آف اکانومی. اردو میں انہیں ہم کہتے ہیں اصول مساوات، اصول تیقن، اصول سہولت اور اصول کفایت. ہم نے ٹیکس لگانے کے اصول جب پڑھا تھا تو اس میں ہم نے ان تمام اصولوں کی الگ الگ سے تفصیلاً وضاحت کی تھی. یہاں پہ ابھی شارٹ کویشچن میں صرف نام سے گزارا چل جائے گا. کویشچن نمبر 5 ہے جی، براہ راست اور بالواسطہ ٹیکس میں کیا فرق ہے؟ ٹیکس کی جو اقسام ہیں ان اقسام میں ہم نے یہ ٹاپک کیا تھا براہ راست ٹیکس میں اور بالواسطہ ٹیکس میں کیا فرق ہے. ابھی ڈیفینیشن میں بتا دیتا ہوں دوبارہ شارٹ کویشچن کے لیے. پہلے براہ راست ٹیکس، براہ راست ٹیکس کو ہم بلا واسطہ ٹیکس یا ڈائریکٹ ٹیکس بھی کہتے ہیں. براہ راست ٹیکس سے مراد ایسا ٹیکس ہے کہ جس کا بوجھ آگے کسی دوسرے شخص پر منتقل نہ کیا جا سکے. اس ٹیکس کا نفاذ جس شخص پر ہوتا ہے وہی شخص اس ٹیکس کو ادا کرتا ہے. مثال کے طور پر انکم ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، ویلتھ ٹیکس، دولت ٹیکس جسے ہم کہتے ہیں، اور گفٹ ٹیکس، تحفہ ٹیکس وغیرہ وغیرہ. یہ ہو گیا جی براہ راست ٹیکس. دوسرا ہے بل واسطہ ٹیکس. بل واسطہ ٹیکس کو ہم انڈائریکٹ ٹیکس بھی کہتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکس یا بل واسطہ ٹیکس سے مراد ایسا ٹیکس ہے کہ جس کا بوجھ، جس کا بھار آگے دوسرے شخص پر منتقل کیا جا سکتا ہے. اس ٹیکس کا نفاذ کسی اور پر ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی کوئی دوسرا کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر امپورٹ ڈیوٹی، ایکسپورٹ ڈیوٹی، ایکسائز ڈیوٹی، سیلز ٹیکس وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ تمام ٹیکس جو ہیں ان کا نفاذ کسی اور پر ہوتا ہے اور اس کو ادا صارفین کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہو گیا جی براہ راست ٹیکس میں اور بالواسطہ ٹیکس میں فرق. کویشچن نمبر 6 ہے جی ہمارا، سرکاری مالیات کے کوئی سے 4 اجزاء کے نام لکھیں. اچھا جی، سرکاری مالیات کہ جو بیسیکلی ہم نے سرکار کے اخراجات اور سرکار کی آمدنی کا مطالعہ ہوتا ہے، اس کی جو مدعات ہو سکتی ہیں وہ حکومت کے ٹیکس، سرکاری اخراجات، سرکاری آمدنی، سرکاری قرضے، خسارے کی پالیسی، یا جو حکومت بیرونی قرضے لے رہی ہے وہ سب سرکاری مالیات کے اجزاء ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس میں کچھ آمدنی کے اجزاء بھی ہیں اور کچھ حکومتی سرکاری اخراجات کے اجزاء بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں اگر یہاں پہ سرکاری آمدنی کے ذرائع پوچھا ہوتا، اس نے اجزاء پوچھا ہوتا، تو پھر آپ براہ راست ٹیکس، بالواسطہ ٹیکسز اور فیس، انکم اور اسپیشل تشخیص، خصوصی تشخیص وغیرہ وغیرہ لکھ سکتے تھے. نیکسٹ ہے جی، ٹیکسوں کی مختلف اقسام بیان کریں.
اچھا، عام طور پر ٹیکسوں کی اقسام کا ہم نے ایک پورا سیشن کیا ہوا ہے. تو عام طور پر ٹیکسوں کی دو اقسام ہوتی ہیں، براہ راست ٹیکس اور بالواسطہ ٹیکس. یہ ہے ٹیکس کی نوعیت کے اعتبار سے، پیئر کے حساب سے، کہ جو براہ راست ٹیکس ہے وہ جس شخص پر نفاذ ہو رہا ہوتا ہے وہی اس کو پے کرتا ہے، اور بالواسطہ ٹیکس کا نفاذ کسی اور پر ہو رہا ہوتا ہے، پے اس کو کوئی اور کر رہا ہوتا ہے. اور ٹیکس کی شرح کے اعتبار سے ٹیکس کی تین اقسام ہیں: تکثیری ٹیکس، تنزیلی ٹیکس اور متناسب ٹیکس. انگلش میں سے ہم کہتے ہیں پروگریسو ٹیکس، ریگریسو ٹیکس اور پروپورشنل ٹیکس. تو آپ یہ پانچوں نام لکھ سکتے ہیں. 5 نام کون سے ہوں گے جی؟ اردو میں پہلے بتا رہا ہوں میں: براہ راست ٹیکس، بالواسطہ ٹیکس، تنزیلی ٹیکس، تکثیری ٹیکس، متناسب ٹیکس. اور انگلش میں 5 بنیں گے: ڈائریکٹ ٹیکس، انڈائریکٹ ٹیکس، ریگریسو ٹیکس، پروگریسو ٹیکس اور پروپورشنل ٹیکس. تو یہ ٹیکس کے نام، اقسام کے نام بن جاتے ہیں. نیکسٹ ہے اصول تنوع سے کیا مراد ہے؟ ٹیکس لگانے کے اصولوں میں ہم نے یہ اصول پڑھا تھا، کینن آف ڈائیورسٹی، اصول تنوع. اصول تنوع سے مراد یہ ہے کہ جب ٹیکس لگایا جائے تو ٹیکس کا سسٹم کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے کہ ٹیکس کا بجائے اس کے کہ کسی ایک یا دو شعبوں کے اوپر زیادہ ٹیکس لگا کر ٹیکس اکٹھا کرنے کی بجائے زیادہ شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے اور ان پر تھوڑا تھوڑا ٹیکس لگا کر ٹیکس کی اماؤنٹ بڑھائی جائے. یعنی کہ تنوع کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک یا دو شعبوں کے اوپر ٹیکس لگانے کی بجائے تمام شعبہ جات پر ٹیکس لگایا جائے اور ٹیکس نیٹ میں زیادہ سے زیادہ شعبوں کو لایا جائے. اور اسی طرح ٹیکس کی اقسام بھی زیادہ اقسام میں ٹیکس لگایا جائے کہ ہر فرد جو ہے وہ مختلف طرح سے ٹیکس ادا کر رہا ہو. ٹھیک ہے.